ملت ابراہیم کا ایک نمایاں پہلو جو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شکل میں جو اس کے ساتھ تھے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ میری اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، تمہارے درمیان بھی اور تمہارے ان معبودان باطلہ کے درمیان بھی، مما تعبدون من دون اللہ، جن کو چھوڑ کر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، میرے درمیان اور تمہارے درمیان ایک دشمنی رہے گی، کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ ایک کے اوپر ایمان نہیں لے آتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، اس کی بعثت کا جو بنیادی مقصد اللہ نے بیان کیا ہے وہ توحید ہے۔ ہر پیغمبر نے سب سے پہلے توحید کے اوپر محنت کی، کیونکہ توحید اگر ہے، اللہ کی پہچان ہے، تو پھر آگے سب کچھ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور اگر توحید نہیں ہے، انسان کے عقیدے کے اندر شرک ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے بارے میں اعلان کیا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے سارا تم گناہوں سے بھر کے لے آؤ، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ تیری موت اس حالت میں آئے کہ تو توحید کے اوپر کاربند ہو، توحید تیری پکی ہو، تجھے اللہ رب العزت کی پہچان ہو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک سارا گناہوں سے بھرا ہوا، میں سارا معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر شرک آ گیا تو پھر وہ معاف نہیں۔ ہاں، انسان اپنی زندگی کے اندر جب تک سانسیں چل رہی ہیں، موت کا فرشتہ نہیں آیا، موت و حیات کی کشمکش میں یہ مبتلا نہیں ہوا، سکرات الموت اس کے اوپر طاری نہیں ہوئے، اس سے پہلے اگر شرک سے توبہ کر لی ہے تو اللہ رب العزت وہ بھی معاف کر دے۔ اور اگر شرک کی حالت میں موت آئی ہے، معاف کرنا تو دور کی بات، اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا ہے کہ اس بندے کے لیے مغفرت کی آپ نے دعا بھی نہیں کرنی۔ اتنا خطرناک یہ جرم ہے، اسی کے لیے اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کی یہ ایک بنیادی دعوت ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر پیغمبر کو اس لیے مبعوث کیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت سے، شیطان سے، غیر اللہ کی عبادت سے ان لوگوں کو دور کریں۔ اب شرک کہتے کس کو ہیں؟ اس حوالے سے ایک حدیث ہے سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، بخاری مسلم کی روایت۔
اس قوم کے اندر 5 نیک بزرگ گزرے تھے، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، یہ ان کے نام تھے۔ یہ نیک بزرگ گزرے، یہ دنیا سے چلے گئے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب جو پیچھے والے لوگ تھے ان کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ یہ وہ تو بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے، تم ایسا کرو ان کی قبروں پہ جایا کرو، بابرکت سمجھ کر ان کی قبروں کے اوپر جاتے تھے۔ اب یہ قوم ختم ہو گئی، پھر اگلی نسل کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ تم قبرستان جو جاتے ہو گھر میں ان کی شکلیں بنا کے رکھ لو۔ انہوں نے پھر ان کی شکلیں بنا کر اپنے گھروں کے اندر رکھ لی، تصویروں کی شکل میں۔ پھر وہ نسل جب ختم ہوئی، اگلی نسل کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ تصویروں سے کیا بنے گا، ان کے کوئی مجسمے بنا کے رکھ، شکلیں بنا کے رکھ۔ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ انہی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے۔ اور آگے پھر چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بعثت ہوئی ہے، اس وقت جو بیت اللہ کے اندر بت لٹک رہے تھے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، لات، منات، عزا، ہبل، یہ کوئی فرضی نام نہیں تھے، یہ اس معاشرے کے نیک بزرگ تھے، اس معاشرے کے نیک بزرگ تھے، ان کی شیطان نے پرستش کروائی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ جب بیت اللہ کے اندر سے تصویریں اتار رہے تھے، بت اتار رہے تھے، تو ان ظالموں نے بیت اللہ کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی لٹکائے ہوئے تھے، ان کی وہ پوچھتے تھے۔ تو جس پیغمبر کو پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جس پیغمبر کی، اس کی سیرت کا نمایاں پہلو توحید۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اسی پر ہے کہ جب وہ قوم جو بتوں کی عبادت کرتے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے، اور جھجکے نہیں، کسی قسم کی کوئی لچک کا پہلو یا مصلحت کا پہلو کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا جو بھی پیغمبر مبعوث کیا ہے اس کو یہ کہا ہے کہ خالص دعوت تم نے پہنچانی۔ مشرکین مکہ بھی آئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار تم کچھ ایسا کرو، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تم کچھ اپنی منوا لو، کچھ ہماری مان لو، مل ملا کے کام چلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کافرون مکمل نازل کی، قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر ان کو کہہ دو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور آگے چل کے اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر ان کو کہہ دو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ توحید کے اندر اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو اخلاص سکھایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہی بیان کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو مسلمان تھے۔ حنیف کا مطلب ہے خالص اللہ کی عبادت کرنے والا، یکسو مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ اب یہاں جو سمجھنے والی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اصل جو چیز سمجھنے والی ہے، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے یہاں صرف عبادت نماز کو کہا جاتا ہے، عبادت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ العبادت، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کی ہے
اس عبادت کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری زندگی کے اندر بھی شرک تو نہیں ہے۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ العبادت ما يحب اللہ ویرضاہ سبحانہ وتعالی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنے، جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ من اقوال او افعال، وہ آپ کے بول ہوں یا آپ کا عمل ہو، جو چیز اللہ کی رضا کا سبب ہے وہ کسی غیر کے لیے نہیں۔ اب دعا سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ یہ مجھے پکارے، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میں ان لوگوں کو ان قریب جہنم کے اندر داخل کروں گا جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ یا عبادت سے مراد دعا ہے، کسی قسم کی دعا ہو تو اللہ رب العزت کے لیے خاص، فریاد اللہ رب العزت کے لیے خاص۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، جب قوم کے ساتھ دشمنی بنی ہے، ان کے بتوں کو توڑا ہے، بات بادشاہ وقت تک پہنچی ہے۔ بادشاہ وقت نے ابراہیم، اب باطل کے پاس شروع سے ایک ہی حل رہا ہے کہ جب دلیل کے میدان میں باطل ہارتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ پھاڑ کے انہوں مارو، پکڑ لو اس کو۔ یہی انہوں نے کیا، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم۔ الہ کس لیے ہوتا ہے؟ الہ سے مدد مانگی جاتی ہے کہ اس کی مدد کی جاتی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ الہ سے تو مدد مانگی جاتی ہے، جو معبود ہوتا ہے اس سے مدد مانگی جاتی ہے، جو مشکل کشا ہوتا ہے اس سے مدد مانگی جاتی ہے، جو حاجت روا ہوتا ہے اس سے حاجتیں پوری کروائی جاتی ہیں۔ وہ دوسروں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی کوئی حفاظت نہیں کرتے۔ ہمارا خالق مالک اکیلا ساری دنیا کو چلانے والا ہے، اور وہ ساری دنیا کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جس سے اللہ حفاظت اٹھا لے، پوری دنیا مل کے بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اور جس کی اللہ رب العزت حفاظت کرنا چاہے، اللہ رب العزت نے ایسے واقعات دنیا کے اندر ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، ہجرت کی رات ہے، ہجرت کی رات، اب سارے مشرکین مکہ، سرداران قریش، وہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں۔ اچھا، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اگلی رات، اس رات کو انہوں نے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے؟ اللہ کو علم تھا۔ اللہ ایک دن پہلے نہیں نکال سکتا تھا؟ نہیں، اللہ نے اپنی طاقت منوائی ہے کہ جب میں بچانا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مشرکین مکہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا نکلو۔ یا اللہ کیسے نکلوں؟ باہر مشرکین مکہ کھڑے ہیں، تلواریں لے کر، ننگی تلواریں، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے پیغمبر کو، ایک مٹھی مٹی کی اٹھاؤ، مارو ان کے منہ کے اوپر، اور ان کو اندھا کرنا میرا کام۔ ماری چند لمحات کے لیے اللہ رب العزت نے آنکھوں کو اندھا کر دی ہے، اور پھر اسی محاصرے کے اندر سے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو نکالا۔ اور یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ مشرکین جو مشرک تھے انہوں نے کیا پلان بنایا؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ اور لکھا مورخین نے کہ وہ جو آگ تھی نا، وہ 70 ہاتھ لمبی ایک کھائی کھودی گئی تھی، اور 40 ہاتھ چوڑائی اس کی تھی، اور 10 دن تک ابراہیم علیہ السلام کو پہلے انہوں نے قید میں رکھا۔
اور آگ جب جلائی گئی تو ایسے آگ کے الاؤ اٹھ رہے تھے کہ اس سے پہلے کبھی اس قسم کی آگ نہیں جلائی گئی. اور عورتیں منتیں مانتی تھیں، میرا یہ کام ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں. اور یہاں پر میں ایک بات بھی کہنا چاہوں، نیکی کے اندر یا برائی کے اندر آپ کا ذرہ برابر تعاون نیکی کے اندر آپ کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے، اور برائی کے اندر ذرہ برابر تباہی آپ کا تعاون آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو مٹا کے رکھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقاعدہ نیزہ رکھا ہوا تھا چھپکلی کو مارنے کے لیے، اور فرمایا کہ جو پہلی ضرب کے اندر چھپکلی کو مارے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اب اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ جب وہ آگ جل رہی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو یہ جو چھپکلی تھی یہ پھونکے مار رہی تھی اس کو جلانے کے لیے. اب چھپکلی کی پھونک سے کتنی کو آگ جلے، لیکن اس نے برائی کے اندر تعاون کیا ہے. برائی کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اس کو نشانے پر رکھا. میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے معاون بنو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور عداوت کے اندر ایک دوسرے کے معاون نہیں بن. آپ کی تھوڑے سے بول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے کسی شخص کے بارے میں کہا کہ وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا. ہمارے یہاں بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا ایک کدے بھی جنت نہیں جائے. بھائی اس کا فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں تو نہیں. اس نے کہا یہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ نے اس شخص کو کہا کہ وہ تو جنت میں جائے گا، تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. اس کو اللہ رب العزت نے جہنم کے اندر پھینک دیا. نیکی کے اندر تعاون، اگرچہ آپ کا تھوڑا سا بول ہو، اللہ رب العزت اس کی قدر کرتا ہے. اسی تناظر کے اندر ہم جو سٹیٹس لگاتے ہیں، وہ فیس بک کا سٹیٹس ہو، وہ واٹس ایپ کا سٹیٹس ہو، سوشل میڈیا کے کسی اکاؤنٹ کا سٹیٹس ہے، اس کو 10 لوگ دیکھیں، اس کو 20 لوگ دیکھیں، اس کو 100 لوگ دیکھیں، اس کو ایک شخص دیکھے. جب آپ نے وہ گانے کا سٹیٹس، وہ میوزک کا سٹیٹس لگا دیا ہے، اتنا گناہ آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے، آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے، کیونکہ آپ اس گناہ کا سبب بنے ہیں. جس طرح کچھ نیکیاں جاری ہوتی ہیں ان کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح کچھ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ جاری رہتے ہیں اور وہ بربادی کا سبب بنتے ہیں، وہ کبھی رک نہیں سکتے. اس لیے یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کے اوپر چلنے والا جھوٹ ایسا ہی گناہ ہے کہ جو کبھی رک نہیں سکتے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر حکم دیے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم اپنی قوم کو نقصان پہنچاؤ، اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاؤ. تو بہرحال بات ہماری دور نکل گئی. یہ چھپکلی جو تھی یہ اس آگ کے اندر پھونکے مار رہی. اب جب آگ جل گئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے اب پھینکا کیسے جائے، اتنی بلند و بالا آگ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا سا پتھر تو تھا نہیں کہ دور سے پھینک دیتے. ایک اچھا بھلا انسان ہے ابراہیم علیہ السلام. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو خود ہی چلے جاؤ، میں کیوں جاؤں گا، میں کیوں جاؤں، پھینکو مجھے، تم نے پھینکنا ہے. انہوں نے پھر ایک منجنیق تیار کی،
اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا، اور جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے تھے تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہا، مفسرین نے لکھا فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ تیرا ابراہیم اکیلا توحید کا علمبردار ہے اور یہ آگ کے اندر جا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آگے سے جواب دیا، اگر میرا یہ پیغمبر خالص مجھے پکارے گا اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر اس نے کسی اور کو شامل کر لیا تو پھر میں اپنی مدد اس سے اٹھا لوں۔ اور قربان جائیں توکل کے اوپر، پیغمبر کے توکل کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر یقین کس قدر انتہا کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے جب جا رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اللہم انت الواحد فی السماء، یا اللہ تو آسمانوں کے اندر اکیلا ہے، وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ، اور میں زمین کے اوپر تیری توحید کو ماننے والا اکیلا ہوں۔ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ أَحَدًا يَعْبُدُكَ غَيْرِي، اس زمین کے اوپر میرے علاوہ تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ تو میرا کارساز ہے، تو مجھے کافی ہے، مجھے کسی کی اور کوئی ضرورت نہیں۔ اکیلے رب کو پکارا ہے، لاکھوں سہارے انسان ڈھونڈ لیتا ہے، اور اس مالک کی کرم پہ بھی قربان جائیں، اس کی محبت پہ بھی قربان جائیں، اس کی شفقت پہ بھی قربان جائیں۔ جب انسان اللہ رب العزت کے ذات کے اوپر اس قدر یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنی حفاظتوں کو بھی کی انتہا کر دیتا ہے۔ اللہ ہواؤں کو بھیج کر آگ کو اڑا بھی تو سکتا تھا، نہیں اڑایا۔ اللہ کا لشکر ایک پانی ہے، اللہ بھیج کر اس پانی کو آگ کو بجھا بھی تو سکتا تھا، اللہ نے نہیں بجھایا۔ میرے خلیل نے مجھے ڈائریکٹ پکارا ہے، راستے میں کسی کو وسیلہ نہیں بنایا، میں اپنے خلیل کی ڈائریکٹ مدد کروں گا۔ خود آگ کو اللہ رب العزت نے کہا ہے تیری یہ خاصیت ہے کہ تو جلا کے راکھ کر دیتی ہے جو بھی تیرے اندر آئے، لیکن آج میرا خلیل آ رہا ہے، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، تکلیف نہ پہنچے، ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچے۔ رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اسوہ حسنہ چھوڑا ہے کہ جب تم خالص اللہ کو پکارو گے اللہ کبھی بھی تمہیں ضائع نہیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد سے واپس لوٹ رہے ہیں، جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں، راستے کے اندر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، دوپہر کا وقت تھا، صحابہ کرام بھی درختوں کے نیچے لیٹ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکائی، آپ بھی اکیلے لیٹے ہیں۔ ایک کافر آیا، اس نے آپ ہی کی تلوار کو اتارا، کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پکار بھی تو سکتے تھے نا، آؤ صدیق، آؤ فاروق، آؤ عثمان، آؤ علی، اے صحابہ آؤ۔ یہ کافر تلوار لے کر کھڑا ہے، نہیں، آپ نے کیا الفاظ کہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنی زبان سے ایک ہی لفظ بولا، اس نے کہا من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تجھے آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی لفظ کہا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے اٹھائی، آپ نے فرمایا اب بتاؤ تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے اس کافر کو کہا کہ جاؤ، جس مالک نے، جس خالق نے اتنا بڑا اپنی ذات کے اوپر توکل دیا ہے نا، اس نے حوصلہ بھی اتنا بڑا دیا ہے، جاؤ چلے جاؤ، میرے کسی ساتھی نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری بوٹی بھی نہیں بچی۔ اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جریج ولی کا واقعہ ہم سب نے سن رکھا ہے، تہمت لگی ہے، لوگوں نے آ کے معبد خانے کو گرا دیے۔ اب یہ اللہ کا ولی تھا، یہ پیغمبر نہیں تھا۔ وحی کس کے اوپر آتی ہے؟ پیغمبر کے اوپر۔ اللہ کا ولی تھا، اس کو اپنی ذات کے اوپر کتنا یقین تھا، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کس حد تک یقین تھا۔ میرا بھی اگر آج
اس حد تک یقین ہو جائے تو دنیا کے اندر میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہالت کا عالم تو یہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر پانی کے اندر 9 ماہ تک مالک حفاظت کرنے والا ہے، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ کے اندر پانی کے اندر زندہ رکھنے والا ہے، اندھیروں کے اندر زندہ رکھنے والا ہے۔ اور یہ غافل انسان، یہ ظالم انسان، جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس کے گلے کے اندر درجنوں تعویذ لٹکا دیے جاتے ہیں اور تعویذوں کے حوالے کرتے ہیں۔ سرانے کے اوپر چھریاں رکھی ہوئی ہیں، تالے رکھے ہوئے ہیں، اب یہ تالے اس کو بچائیں گے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کون سا تالا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر کون سی چھری تھی، کون سا تعویذ تھا جو اس کو بچانے والا تھا؟ یہ جریج ولی تہمت لگی ہے، 2 رکعت نماز ادا کی ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کے اوپر وحی نہیں آتی تھی۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ اس بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارو؟ میرا خالق تمہاری برات، تمہاری صفائی دے گا۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، اپنے خالق کو پکارا ہے، اپنے مالک کو پکارا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میرا مالک میری ضرور مدد کرے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارا ہے اور پوچھا، یا غلام من ابو کا، اے بچے تو بول کے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اب بچے تو نہیں بولا کرتے، اس کو بھی پتا تھا کہ بچے نہیں بولا کرتے، لیکن اس کو اپنے رب کے اوپر یقین تھا کہ جس سے مانگا ہے نا میں نے، جس کو پکارا ہے وہ میری پکار کو ضرور سنتا ہے، وہ کسی کی پکار کو ضائع نہیں کرتا۔ اور جب اس یقین کے ساتھ اس نے پکارا، پھر اللہ رب العزت نے بچے کو قوت گویائی دی ہے۔ بچے نے بول کے کہا کہ میرا جو باپ ہے وہ فلاں چرواہا ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے میرے بھائیوں۔ ہر ولی کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، قبروں کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، مردہ لوگوں کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، لیکن یہ بھی سکھایا ہے کہ جو رب کا حق ہے، جو اللہ کا حق ہے، وہ کسی غیر کو نہیں دے۔ یہ ہماری دعوت ہے کہ پکار صرف اللہ رب العزت کی ذات سے، وہ دینے پہ آئے تو کافروں کو نواز دے، وہ نہ دینے پہ آئے پیغمبر ساری زندگی مانگتا رہے، اللہ نہیں دیتا۔ اس کو کوئی، وہ بے پرواہ ذات ہے، اس کو مجبور کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے، عقیدہ توحید کے اوپر زندہ رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ بھی کلمہ توحید کے اوپر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد